نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب انك انت الوهاب انك انت الوهاب اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، اے غفور الرحیم، اے سمیع العلیم، اے تواب الرحیم اللہ، ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپی رکھنا، ایک لمحہ بھر کو بھی ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا۔ اے اللہ، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا، ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا، اور اے میرے پروردگار، ہمیں ہدایت دے دینا، دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ پارہ سیقول، دوسرا پارہ سورہ بقرہ، اور آیت نمبر ہے 186۔ 187 سے 186 تک ہم نے کل پڑھا تھا، اب اس سے آگے جو ہے ہم 187 سے شروع کریں گے، لیکن کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی ہم دوبارہ سے اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ وَحِلَّ لَكَ، جی اس ادھر سے ہم شروع کرتے ہیں 186 سے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اذا دعانی، جب وہ مجھ سے مانگے، مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جب وہ مجھے مانگے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا، پس چاہیے کہ وہ حکم مانے لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا، اور ایمان لے کے آئیں، بِی لَعَلَّهُمْ، مجھ پر، تاکہ وہ یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پالے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کتنی خوبصورت یہ آیت ہے، اور یہ ایسی آیت ہے، کچھ آیتیں ہوتی ہیں نا، کچھ قرآن کی آیتیں ایسی ہیں، میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی کہ ان آیتوں کو اپنی میموری میں لکھ لیں۔ کچھ آیتوں کو ہم نے پکا نوٹ کر لینا ہوتا ہے، پکا یاد کر لینا ہوتا ہے، وہ کی ورڈز ہوتے ہیں۔ کبھی پریشانی آئے، کبھی مصیبت میں ہم مبتلا ہوں، کبھی مایوسی آئے، کبھی ہم الجھن میں پڑ جائیں، تو ان آیتوں کو ہم یاد کر کے بہت زیادہ جو ہے نا ایک دم سے انرجی لے سکتے ہیں۔ یہ آیتیں جب آئیں گی میں آپ کو بتاتی رہوں گی، آپ کو یاد کرواتی رہوں گی، اور آپ کو نوٹ بھی کرواؤں گی، اور انہی آیتوں میں سے آپ اس آیت کو بھی نوٹ کر لیں کہ یہ بھی ایک انرجی دینے والی آیت ہے، اور کی ورڈ ہے، کی آیات ہیں جن کو ہر مومن کے دل میں جو ہونی چاہیے، ترجمے کے ساتھ ہمیں اپنی میموری میں ان کو لکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ جو ایک انسان کا تعلق ہے، جو مومن کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، وہ بہت سٹرونگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، اللہ سے ہمیں متعارف کروانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا، آپ ہی نے ہمیں متعارف کروایا اللہ کی ذات سے۔ جب آپ نے صحابہ کو تبلیغ کی، دین سکھایا، تو صحابہ جو تھے وہ پوچھتے تھے آپ سے، تعارف چاہتے تھے اللہ کا، تو انہوں نے آپ سے جب سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، تو اس کا جو جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ خود دے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن کا اسلوب ہے نا، کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اب اس آیت کو ہم دیکھیں گے تو ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، اجیبو دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اور میں اس اذا دعانی، جب وہ مجھ سے مانگے، فلیستجیبوا، پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لے کے آئیں۔ جب جب ہمیں لگنے لگے کہ ہم کہیں گم ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہم کہاں آئے، ہمارا رب کہاں ہے، ہوتا ہے نا سم ٹائم ہماری ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے، ہم الجھ جاتے ہیں، تو اس وقت اس آیت کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا جب آپ اس آیت کو یاد کریں گی تو ایک دم سے آپ کو انرجی ملے گی کہ اللہ تو میری دل کے اندر اٹھنے والی آواز جو ہے نا وہ بھی سن رہا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ چند دن پہلے میں نے کوٹ کیا تھا نا، کہ جس میں وہ ایک شخص تھا، جب ان کے اوپر عذاب کا جو ہے حکم آ گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ اس آپ کی قوم میں ایک شخص ہے جو بے حد گناہ گار ہے، اور اس کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر عذاب آئے گا، یا تو وہ شخص اس مجمع سے نکل کر باہر چلا جائے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ایک بندہ ہے، مجھے بتایا گیا کہ وہ بہت گناہ گار ہے، اس کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ تو آپ نے ساری قوم کو اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ جو بھی وہ ہے خاموشی سے مجمع کو چھوڑ کر باہر نکل جائے۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس شخص نے اسی وقت دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجوع کیا، اور وہ دل ہی دل میں اللہ کے آگے گڑ گڑایا، اور اس نے کہا اے اللہ، میں اتنے سالوں سے گناہ کر رہا ہوں، تیری نافرمانی کر رہا ہوں، تو نے آج دن تک میرا پردہ رکھا ہے، اور اب میری قوم کے آگے میرا پردہ مت اٹھانا، تو ہم سے عذاب اٹھا لے، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں کی۔ تو کیا تھا یہ بڑی خوبصورت یہ واقعہ جو ہے وہ اس آیت کی ہمیں جو ہے نا وہ اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھاتا ہے کہ جب اس شخص نے یہ دعا کی تو عذاب ٹل گیا، تو اللہ نے موسیٰ کی طرف وحی بھیج دی کہ تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ عذاب آئے گا، تو کوئی بھی باہر نہیں گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس شخص نے مجھ سے توبہ کر لی۔ اب دیکھیں کہ اس شخص نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، اور اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اس نے دل ہی دل میں، جی ہی جی میں رب سے معافی مانگی، ٹھیک ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ نہیں بھاگا، اس نے کوئی نماز نہیں، کچھ نہیں، ادھر کھڑے کھڑے سارے مجمع کے درمیان دل ہی دل میں اللہ سے رجوع کیا، اور شدت سے کیا، اخلاص سے کیا، اور گڑ گڑایا دل ہی دل میں، تو اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اچھا اللہ مجھے بتا تو دے وہ کون سا بندہ تھا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے آج دن تک اس کا پردہ رکھا، جب وہ گناہ کر رہا تھا تو میں تو اس وقت بھی اس کی آبپوشی کر رہا تھا، تو اب تو وہ توبہ کر چکا ہے، تو اب میں اس کا پردہ نہیں ہٹاؤں گا۔ تو وہ رب جو ہے وہ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ مہربان ہے۔ ہمارا تو جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو ابتدائی یہ ہوتی ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا تو خدا کا تعارف ہی یہ ہے کہ ہم اس کے نام سے شروع کر رہے ہیں جو مہربان ہے اور رحیم ہے، بار بار رحم کرتا ہے، ہر وقت رحم کرتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، تواب الرحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے۔ ہم قرآن پڑھتے جائیں گے تو اللہ کے پیارے پیارے نام جو بندے کو اپنی آغوش رحمت میں سمیٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں وہ آتے چلے جائیں گے، اور اتنی پیار جو ہے وہ ہم ان کو پڑھتے چلے جائیں گے، ہمیں نظر آتی جائیں گی۔ اور یہ وہ والی آیات ہے کہ جن کے بارے میں نے آپ کو کہا نا کہ جن آیتوں کو ہمیں اپنے دل و دماغ میں سنبھال کے رکھنا ہے، یہ وہ انرجی کی، یہ وہ ملٹی وائٹامنز ہیں جن کو ہر کمزور لمحے میں جو ہمارے کام آئیں گے، یہ وہ میڈیسن ہے جو ہمیں روحانی قوت عطا کریں گی۔ جب جب ہم روحانی طور پہ بیمار ہوں گے تو ہمیں ان آیتوں کو پڑھنا ہے اپنے دل میں، اور ان سے قوت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تو میری بات سن رہا ہے، اللہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں، اور میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب بندہ پکارتا ہے نا اپنے رب کو، پھر سینٹر میں کوئی پردہ نہیں رہتا۔ جب دل دیکھے نا، جو زبان سے لفظ ادا کرتے ہیں نا، ان لفظوں کو تو فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ تو فرشتے لکھ رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ وہ باتیں جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں، اور فرشتے ان باتوں کو لکھ رہے ہیں، لیکن جو ہم جی ہی جی میں اپنے دل میں پکارتے ہیں وہ تو فرشتے بھی نہیں لکھ پاتے، وہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ کہتے ہیں نا دلوں کا بھید اللہ جانتا ہے، اور دل کی پکار اللہ جانتا ہے، دل ہی دل میں مانگی گئی دعا اللہ سن لیتا ہے، اور پھر اس کو قبول بھی کر لیتا ہے۔ سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ جیسے یہ بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، ہم غور نہیں کرتے۔
ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کتنی ایسی ہماری زندگی میں کتنے موقع آئے تھے کہ ایسے کبھی کبھی شاید ہم بھی پھنسے تھے، ہم بھی الجھے تھے، اور ہم نے بھی جی ہی جی میں اپنے رب کو پکارا تھا، اور رب نے ہماری پکار کو سن لیا اور قبول بھی کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ والی جو آیت ہے، اس آیت کو ہم وسیلے والی جو آیت ہے اس کے ساتھ کہیں بھی ٹکراتی نہیں ہے. یہ مختلف کنڈیشنز ہیں، مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتا ہے، مختلف اوقات میں مختلف کنڈیشن میں اللہ کے ساتھ. قرآن تربیت کی کتاب ہے نا، تو مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا اور اپنے بندے کا تعلق جو ہے وہ بیان کرتا ہے. آپ دیکھیں ایک جگہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے، قرآن پاک کو پڑھیں گے نا، تو آگے آئے گا کہ اے مومنو جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو پیغمبر کے پاس آؤ، رسول اللہ کے پاس آؤ کہ وہ تمہارے لیے مغفرت طلب کرے، تو پھر اللہ تمہیں معاف کر دے. تو یہاں درمیان میں وسیلہ آ گیا، مطلب کہ یہ وسیلہ اور اللہ کے ساتھ تعلق، اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہر وقت اور حالات کے مطابق جو ہے یہ تربیت کی جا رہی ہے انسان کی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے پہ ایمان لے کے آؤ، اور ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لے کے آئیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. جب اللہ پر ہم ایمان لے آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کا کام ہے یرشدون، وہی ہدایت دینے والا ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ ہدایت کو مانگنا، ہدایت کو عطا کرنا کس کا کام ہے؟ وہ رب العالمین کا کام ہے. اب اس سے اگلی جو آیت ہے جی ہم اس کو دیکھیں گے. آیت 86 ہم نے پڑھی، اب 87 آیت ہے، اس میں پھر آگے روزوں کی بات آگئی، رمضان المبارک کی، اس کے احکامات آگے. احلّ جائز کر دیا گیا، حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام لیلہ رات صیامی روزہ کی، رفسو بے پردہ ہونا، الی نسائکم الی کی طرف، نسائکم اپنی عورتوں کی طرف، ہننا وہ عورتیں، لباس لباس ہیں، لکم تمہارے، وانتم اور تم، لباس لہن لباس ہو ان کے لیے. علیم اللہ، علمہ جان لیا، اللہ اللہ نے، انکم یہ کہ تم، کنتم تھے، تختانون خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنے تھے، یعنی اپنی جانوں میں تم خیانت کرتے تھے. فتابا سو اس نے معاف کر دیا، علیکم تم کو، وعفا اور درگزر کر دیا، عنکم تم سے. فل آنا پس اب تم آ جاؤ، باشرو ہننا مباشرت کرو ان سے، وبتغو اور طلب کرو، تلاش کرو، ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، وکلو اور تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، خیط دھاری ابیض سفید، من الخیط الاسود من سے، خیط دھاری اسود سفید سے، من الفجر فجر تک. ثم پھر اتم الصیام اتم تم پورا کرو، صیام روزے کو، الی اللیل رات تک. ولا اور نہ، تباشروہن ان سے ملو، وانتم اور تم ہو، عاکفون مسجدوں میں معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھے ہو، فی المساجد مساجد میں. تلک حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا فلا پس تم نہ، تقربوہا قریب جاؤ، ہاں ان کے یعنی ان حدود کے قریب نہ جاؤ. کذالک اسی طرح، یبین واضح کر دیتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ، آیاتی ہی اپنی آیتوں کو، للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون پرہیزگار ہو جائیں، تاکہ وہ متقی بن جائیں. ولا تأکلوا ولا اور نہ، تأکلوا تم کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق یعنی غلط طریقے سے، وتدلوا اور نہ پہنچاؤ، بہا اس کو، الی الحکام حاکموں تک، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً کوئی حصہ، من اموال الناس من سے اموال مال، ناسی لوگوں کے، بالاسم گناہ سے، وانتم اور تم ہو، تعلمون جانتے. یہاں پر رکوع ہمارا ختم ہو جاتا ہے. اب ہم ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے. تمہارے لیے روزوں کی رات میں،
اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا اسے حاصل کرو، اور راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ اب ہم ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے رمضان کی راتوں میں جو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں ان کے بارے میں مسلمانوں کے لیے آسانی فرمائی اور اس کو جائز قرار دے دیا گیا۔ جب نیا نیا اسلام آیا تھا، یہ نئے نئے جب روزے فرض ہوئے تھے تو اس وقت کیا تھا کہ جو جس نے روزہ رکھا یعنی روزے کی افطاری کرنے کے بعد اس نے کھایا پیا اور جب وہ سو گیا تو اس کا روزہ سٹارٹ ہو گیا، اور روزہ سٹارٹ ہوا اور صبح پھر اس نے اٹھ کے فجر پڑھنی ہے یا اس نے تہجد کے لیے اٹھنا تو وہ روزے میں ہی ہے، یعنی اس کا روزہ تقریباً 22-23 گھنٹے کا اس کا روزہ جو تھا وہ شمار ہوتا تھا، کیونکہ پرانے وقتوں میں تو اتنی لیٹ جاگنے کا وہ رواج نہیں تھا، لوگ عشاء کے بعد جو ہے وہ سو جاتے تھے، اور یہ پھر اس زمانے میں یعنی جب روزے کی جو فرضیت تھی جب آتی ہے تو اس وقت لوگ یہی کہتے تھے کہ افطاری کی اور افطاری کرنے کے بعد سو گئے، اور پھر جب سو گئے روزہ شروع ہو گیا تو اس میں جو ازدواجی تعلقات ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی منقطع ہو گئے، اور ویسے بھی وہ لوگ سمجھتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ بیویوں کے پاس جانا جائز ہی نہیں ہے، اور آج بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید رمضان المبارک چونکہ ایک مقدس مہینہ ہے اس لیے اس مہینے میں یہ ازدواجی تعلق رکھنا جو ہے وہ ٹھیک بات نہیں ہے، وہ اس کو تقویٰ کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن نے واضح طور پر یہاں بیان کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تقویٰ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کے قریب جانا، جو مقرر کردہ حدیں ہیں ان کو توڑنا وہ گناہ ہے، اور جو اللہ نے جائز قرار دیا اس کو ہم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے کسی وجہ سے اگر آپ اس حد کو نہیں چھوتے کسی اور وجہ سے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو دین اسلام کا رکن بنا کر ایسا کرنا وہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ دین واضح طور پر اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ایسا تھا کہ کچھ صحابی جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم روزے یعنی رمضان کے مہینے میں ہم افطاری کے بعد اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے، اور اس چیز پر وہ نادم ہوئے، ان کے ضمیر نے ان کو جھنجھوڑا اور انہوں نے آقا علیہ السلام کے پاس آ کے اپنے اس غلطی کا اعتراف کیا، اور اس وقت حضرت سیدنا عمر فاروق بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی کہا اس چیز کی جو ہے انہوں نے بھی اس چیز کو بیان کیا اور فیور کی، تو آقا علیہ السلام جو تھے وہ خاموش تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم اور وحی کے بغیر اپنی کوئی رائے نہیں دیتے تھے، اور پھر یہ آیات جو ہے یہ نازل ہوتی ہیں اور ان میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو تم سے خیانت ہوئی، اور اللہ نے تم لوگوں کے لیے جائز قرار دے دیا ہے، اور تم رمضان المبارک میں اپنی بیویوں کے پاس جو ہے وہ جا سکتے ہو۔ اور پھر جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کو اس تعلق کو یہاں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ کریم نے بیان کیا کہ وہ تم لوگ ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، اور لباس کیا ہوتا ہے کہ لباس کے اور انسان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ اس کا لباس کا کام ہے، اور دوسرا لباس کا کیا کام ہے کہ لباس پروٹیکشن دیتا ہے، لباس جو ہے ہمارے بدن کو ہمارے ستر کو چھپاتا ہے، اور ہمارے بدن کے اوپر اگر کوئی عیب ہے، کوئی زخم ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بدنما لگ رہی ہے تو وہ لباس کے نیچے چھپ جاتی ہے، تو اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں کہ لباس ہمیں یہ تو یاد رہتا ہے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہے، اور جو ازدواجی تعلقات ہیں ہم اس کی ان آیتوں کی وضاحت میں صرف اسی تعلق کو لیتے ہیں، لیکن جب ہم ان آیتوں پہ غور کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ لباس کے اور بھی بہت سارے کام ہیں،
لباس ہمیں تحفظ بھی دیتا ہے. میاں بیوی جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیے تحفظ بھی ہیں، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں، اور میاں بیوی جو ہے یہ ایک دوسرے کے عیبوں کے اوپر پردہ بھی ڈالتے ہیں. لباس جو ہے چھپا لیتا ہے نا، ہمارے اگر جسم پہ کوئی کالا نشان ہے، وہ بدربا لگ رہا ہے میرے، تو کیا ہے کہ وہ لباس کے نیچے چھپ جاتا ہے. تو اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کی جو خامیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، دیکھیں عیبوں سے پاک کوئی نہیں ہے. ہر بندے کے اندر کچھ نہ کچھ عیب موجود ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی برائیاں ہوتی ہیں، ایسی خامیاں ہوتی ہیں جو صرف اس کے قریبی لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، اور وہ معاشرے میں یا باہر کے تعلق دار رشتہ داروں میں ان اپنی برائیوں کو چھپا کے رکھتا ہے، اور ان کے سامنے اچھا بیہیو کرتا ہے، ان عیبوں کو ڈھانپے رکھتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہ اس کی چھوٹی چھوٹی برائیاں یا یہ والے اس کے جو عیب ہیں وہ باقی رشتوں کے آگے، باقی تعلق والوں کے آگے جو ہیں وہ عیب کھل جائیں. وہ اس کو بڑی حفاظت سے بڑی چھپا کے رکھتا ہے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ دونوں بڑے کلوز ہیں، ان میں کوئی پردہ حائل نہیں رہتا، کیونکہ ہر وقت کا ساتھ ہے، دن کا ساتھ ہے، رات کا ساتھ ہے. تو یہ والی جو برائیاں اور عیب ہیں جب ایک دوسرے پہ ظاہر ہو جائیں میاں بیوی کے، تو لباس کا کیا کام ہے کہ وہ ڈھک دے. اسی طرح اس رشتے میں میاں بیوی کا بھی یہ کام ہے کہ اگر کچھ ایسا ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کو اچھالنا نہیں چاہیے. دونوں کو، نہ بیوی کو اپنے شوہر کی باتیں جو ہیں وہ ادھر ادھر کرنی چاہیے، اس کے عیب بیان کرنے. بہت اس چیز کی مذمت کی گئی ہے اسلام میں کہ یہ پیٹھ پیچھے برائی کسی کی بھی بیان کرنا بری بات ہے، اور اسپیشلی میاں بیوی کے لیے یہ بہت بری بات ہے. ایک دوسرے کی برائی جو ہے وہ بیان کرنا، اس کو کور کرنا، اس کو ڈھک دینا. اس آیت کی روح سے ہمیں سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ اس برائی کو، ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا عیب ہمیں نظر آتا ہے ایک دوسرے میں، تو بحیثیت ایمان ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس عیب کو کیا کہنا چاہیے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھی کا یہ عیب دور کر دے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو دوسروں میں ذلیل کریں اور اپنی جو اعمال ہیں اس کو خراب کریں. چولی اور گاسپنگ میں ہی آئے گی نا یہ بات میاں بیوی کی کہ آپس کی بات ہم اگر دوسروں کو بتائیں گے تو وہ چند لمحوں کے لیے تو بیوی جو ہے وہ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹ لے گی اپنے شوہر کی برائی بیان کر کے کہ ہائے کچھ باتیں ہی ہیں نا، ہمدردی کے چند بول ہی ہیں نا ادھر ادھر سے مل جاتے ہیں ایک عورت کو، تو وہ اس کے اوپر خوش تو ہو جائے گی، لیکن ایک طرف تو اللہ کے حکم کو توڑ رہی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ غیبت میں آ جاتی ہے بات. اور یہ باتیں جو ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی اخلاقی برائیاں جو ہیں، یہ بہت بڑی اس کا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے ہمیں. جیسے ایک مثال دے رہی ہوں، اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ فجر پہ نہیں اٹھتا اور بیوی کو اللہ نے ہمت اور توفیق دیا وہ فجر پڑھ رہی ہے، تو اب ہم بیویوں کے دل تو بڑے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو ہم بیٹھ کے ہر وقت شوہر کی برائی کریں اور کہیں کہ دیکھو یہ تو فجر پہ اٹھتا نہیں، سویا رہتا ہے، اتنا بے ہوش ہوتا ہے، اٹھاتی ہوں نہیں اٹھتا. ایسے ہی ایک خاتون تھی تو وہ میرے پاس اپنے شوہر کی برائیاں کرنے لگی، اس نے اتنی اس کی برائیاں کی، اور ہر برائی کے ساتھ وہ اپنی خوبی بیان کر رہی تھی کہ میں بڑی عبادت گزار ہوں اور میں بڑی پرہیزگار ہوں، اپنے تقویٰ بیان کر رہی تھی اور اپنے شوہر کی بے دینی بیان کر رہی تھی. تو یعنی اس نے ہر برائی اپنے شوہر کی جو تھی نا، وہ اس نے عیب جو تھا وہ اتنا، میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، میں اس کی باتیں سن رہی تھی. پھر میں نے، اللہ نے میرے دل میں ڈالی، میں نے اس کو کہا وہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اور تم اتنی اچھی ہو، اتنی نیک ہو، اتنی پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، اتنی خوبیاں ہیں تم میں، کوئی ایک خوبی تو تمہارے شوہر میں ایسی ہوگی نا جس کی وجہ سے تم جیسی نیک بیوی اس کو اللہ نے دے دی. تو صحیح بات ہے نا، کوئی خوبی تو کسی شخص میں ہوتی ہے نا، ورنہ اتنی نیک پاک باز بیوی عورت جو ہے وہ اللہ سے تو نہیں کسی مرد کے حوالے کر دیتا. تو اللہ نے تو کہا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں، تو مطلب کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوتی ہے نا، کہ کوئی بہت سارے عیب ہیں تو کوئی ایک خوبی ان سارے عیبوں پہ بھاری ہوگی جو اللہ نے اتنی نیک بیوی اس کو دی. تو یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا.
کہ کون سا شخص اللہ کے ہاں کس کا کیا مقام ہے. ہم کسی کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر اس کے جنتی دوزخی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم کون ہوتے ہیں فتویٰ لگانے والے؟ ہمیں نہیں پتا اللہ کے قریب کون ہے. اور اگر آج ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ بڑا بے راہ روی کا شکار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نصیب میں اللہ نے بڑی زبردست توبہ لکھی ہو، کل کو وہ توبہ کرے. اور کل کا کسی کو کیا پتا، وہ توبہ کر کے ایمان کا کون سا مرتبہ اور مقام حاصل کر لے. اور ہم جو لوگوں کے آگے صدقہ جاریہ بن کے اس کی برائیاں پھیلا رہے ہیں، تو اس کا خمیازہ تو ہمیں ہی کو بھگتنا پڑے گا نا. تو اس لیے اس آیت کو صرف ازدواجی تعلقات پہ ہم نے نہیں لے کے چلنا، بلکہ لباس کو سمجھنا ہے کہ لباس کیا چیز ہے. لباس جو ہے وہ جسم کو ڈھکتا ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے سطر کو ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس رو سے جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے تو پھر ہمیں اس کی سمجھ جو ہے کسی اور طرح آئے گی. تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. یہ وہی والی بات جو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم رات کو ہم نہیں رہ سکتے اور ہم اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس کے اوپر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس اللہ نے تمہارے قصور کو معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ جب تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے کہ ہم اقبالی مجرم بن جائیں. ہم سے کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو ہم اللہ سے فوراً رجوع کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے. اس کی جو تواب ہونے کی جو صفت ہے، توبہ کو قبول کرنے کی جو صفت ہے، وہ بہت بڑی ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ میرا غضب جو ہے، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پہ بھاری ہے. تو اگر گناہ سرزد ہو جائے تو مسلمان کا، مومن کا کیا کام ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور اللہ سے رجوع کر لے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے ایسا کیا اپنے گناہ کے اوپر وہ شرمندہ ہو کے حضور کے پاس گئے، تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا، اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو اور لطف جو اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے. فَالْآنَ پس تم آ جاؤ، باشرہن ان سے مباشرت کرو، وابتغوا اور تم ڈھونڈو، ما کتب اللہ لکم جو کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے. اب یہاں پر جو ہے وابتغوا کا مطلب جو ہے مختلف مفسرین جو ہے وہ مختلف کرتے ہیں. ایک معنی اس کا لیا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اولاد لکھی ہے، یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہے، اس کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ نوع انسانی کو بڑھانا، ٹھیک ہے. ایک تو اپنی جو خواہش نفس ہے اس کی تکمیل، اور اس کی تکمیل کس لیے کہ جس سے نسل انسانی جو ہے وہ بڑھتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اس کو تلاش کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور تم کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے، لکم الخیط الابیض تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے، من الفجر فجر تک. اب ہم اس چیز کو بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اب اس وقت تک سحری نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، اس وقت تک کیا تھا کہ جو سو گیا روزہ شروع. اب یہاں سے ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے، کلوا واشربوا حتیٰ کہ تم کھاؤ پیو کب تک، حتیٰ کہ واضح ہو جائے. اب سحری کا وقت مقرر کر دیا گیا. اور پھر سحری کے بارے میں حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس میں میری امت کے لیے برکت ہے، سحری کھانا سنت ہے، اس کا اجر و ثواب بھی ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے سرما بن قیس. وہ مزدوری کرتے تھے، محنت کرتے تھے. جب وہ رات کو آتے ہیں روزہ افطار کرتے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے جو تھا وہ کھانا نہیں تھا تیار، کچھ تنگی تھی، تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں کھانا تیار کرتی ہوں. وہ ہمسایوں سے کچھ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ گھر میں کھانے کو نہیں تھا، وہ اپنے ہمسایوں سے کچھ جو وغیرہ لے کے آئی، کھانا لے کے آئی. اس نے آ کے کھانا بنایا اور جب جتنی دیر میں اس نے کھانا تیار کیا تو وہ صحابی جو تھے وہ سو گئے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے. تو اب اس نے کہا اگر یہ اٹھے گا تو اس کا روزہ تو اس کا روزہ شروع ہو گیا. تو خیر انہوں نے بھوکا 8 پہرا روزہ رکھ لیا. اگلے دن دوپہر کو وہ بے ہوش ہو گئے، اور بھوک نقاہت اور پھر محنت مشقت، اور پھر آپ کو پتہ ہے وہاں کا موسم بھی بہت ہارڈ تھا، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ کا حکم آ جاتا ہے. اللہ تو بڑا مہربان ہے نا اپنے بندوں پہ. تو اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ تم اس وقت تک کھانا پینا ٹائم مقرر کر دیا گیا کہ جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے. اب اچھا، یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا
کہ 2 دھاگے رکھ لیتے تھے اپنے سرہانے، اور ان دھاگوں کو دیکھنا کہ کب سیاہ سفید نظر آئے، سفید سیاہ، تو مطلب اس کا یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو پو پھٹنا جس کو بولتے ہیں نا، جو آسمانوں پہ ایک سفیدی سی نمودار ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ ہے۔ تو وہ جو طلوع فجر کا ٹائم جس کو کہا جاتا ہے، اس وقت تک جو ہے وہ کھانا پینا، بیویوں کے ساتھ تعلقات سب اللہ نے جائز کر دیے، حلال کر دیا، ساری رات کھائیں پیئیں، کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ ثم اتم الصیام، تب تک تم ثم پھر اتم الصیام، تم پورا کرو صیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، یعنی سحری کھا لی، اب شام تک اس روزے کو پورا کرنا ہے۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے ولا تباشروہن، اب پہلے کیا کہا گیا تھا کہ رات کو تم اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو، ان سے مباشرت کر سکتے ہو، لیکن یہاں پر پھر آگے وضاحت آ گئی کہ اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو، جیسا کہ آخری عشرے میں لوگ بیٹھتے ہیں نا مسجد میں اعتکاف، تو اعتکاف کے دوران جو ہے وہ بیوی ملنے جا سکتی ہے، کسی بھی دنیاوی کام کے لیے، کسی مشورے کے لیے، کھانا دینے کے لیے وہ شوہر سے ملنے جا سکتی ہے، بات چیت کر سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں مل سکتی یا بات نہیں کر سکتی یا میاں بیوی کا پردہ شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا کہا گیا کہ تم جاؤ اپنی بیویوں، یعنی اس وقت تم سے تمہاری بیوی مل تو سکتی ہے، لیکن میاں بیوی والے تعلقات متکف جب تم ہو گے تو پھر وہ جائز نہیں ہے، اس وقت وہ حرام ہے۔ تل کا حدود اللہ، یہ اللہ نے حدیں مقرر کر دی ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب مت جانا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے، کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے آیات ہی، اپنی آیات کو، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ جو ہیں تقوی اختیار کریں۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہم نے اس کا لفظی ترجمہ اس سے اگلی آیت کا دیکھ لیا تھا، اب اس کا محاورہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور تم لوگ، یہ آیت ہے جی 187 کو ہم نے پڑھا، 188 آپ دیکھیں قرآن پاک میں، اپنے قرآن پاک آپ لوگ لے کے بیٹھے ہیں، جب میں نے آپ کو شروع میں یاد نہیں کروایا، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنا سپارہ جو ہے وہ کھول کے اس کلاس کو اٹینڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسرے کے مال کا کوئی حصہ قصدن، یعنی جان بوجھ کر ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یہ ہے جو ہے آیت، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک، اس میں بھی ایک معاشرتی رویہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، ایک قانون بتا دیا گیا کہ کون سا جو مال ہے، سارے کے سارے قوانین واضح ہے نا کہ کس کس کے مال پر کس کا کتنا حصہ ہے، آگے ڈیٹیل کے ساتھ بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جس کا جو مال ہے اس کے پوری وضاحت اگلی آیتوں میں آئے گی۔ یہاں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اپنے مال آپس میں نہ کھاؤ نہ حق، یعنی جو جائز تمہارے لیے وہی کھانا، جو جائز نہیں ہے اس کو نہیں لینا، اور نہ ہی یعنی حاکموں تک ان کو پہنچاؤ، مطلب کہ غلط طریقے سے، رشوت وغیرہ جو ہے اس طریقے سے، اور تاکہ تم لوگوں کے مال کا کوئی حصہ کھاؤ گناہ سے، ناجائز طور پر، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو، کیونکہ ہر انسان کو پتہ ہے اس کے لیے کون سی چیز جائز ہے اور کون سا اس کا حق ہے کس مال پر اور کس پر نہیں ہے۔ یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، ان سے اہلہ چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت، قل کہہ دیجئے، مواقیت یہ اوقات کا معلوم کرنا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، والحج اور حج، ولیسا اور نہیں ہے، برا نیکی، بان تأتوا البیوت، بان یہ کہ تأتوا البیوت تم آؤ اپنے گھروں میں، من ظہورہا اس کی پشت سے، یعنی پچھلی طرف سے، ولیکن البر بلکہ نیکی یہ ہے، من اتقی جو کہ پرہیزگاری اختیار کرے، جو کہ ڈرے اللہ سے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور تم آؤ بیوتا اپنے گھروں میں، من ابوابہا اس کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اب کیا ہے جی کہ چاند کے بارے میں جو تھا، عرب معاشرے میں بہت ساری توہمات پائی جاتی تھی، اس کے اوپر یہ لوگ مختلف باتیں جو تھیں وہ ان کے ہاں مشہور تھیں چاند کے بارے میں، تو اس کے اوپر یہ تھا کہ جیسے وہ چاند کی تاریخوں سے شگون لیتے تھے،
اور برے شگون لینا، اور چاند کی گھڑیوں کا یہ سعد ہے، یہ منحوس گھڑی ہے، یہ مبارک ہے، چاند گھٹ گیا تو یہ ہو جائے گا. یعنی اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے ان کے ہاں توہمات پائے جاتے تھے، اور اس کے اوپر وہ پھر شادی بیاہ اور سفر کرنا، اور اس کو وہ لوگ سمجھتے تھے اپنے ہاں، یعنی عجیب و غریب روایات ان کے معاشرے میں تھی. چاند کے حوالے سے، چاند کا گھٹنا بڑھنا، اس کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں ان کے معاشرے میں گردش کرتی تھیں، اور وہ کچھ تاریخوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور کچھ تاریخوں کے بارے میں وہ کہتے تھے ان میں سفر نہیں کرنا، اور کچھ میں شادی نہیں کرنی. یعنی اس طرح کی باتیں ان کے معاشرے میں تھیں. اور جب اسلام آیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس بارے میں کہ آپ فرمائیں کہ یہ چاند جو ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا، یہ تو ہمیں سارا تعارف کروا دیا گیا نا، تو وہ تو اس زمانے میں تو وہ یہی تھا کہ آتا ہے، طلوع ہوتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں پھر جب پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس سوال کا ان کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے نا، تو یہ دنوں کا معلوم کرنا. ہمارا جو قمری مہینہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو مسلمانوں کا جو کیا کہنا چاہیے، جو مسلمانوں کا ٹائم پیریڈ کے جو اندازے ہیں، جو منتھلی سسٹم، جو نظام ہے، وہ ہمارا تو چاند کے اوپر ہی ہے نا. ہم تو چاند کو دیکھ کے ہی ہمارا مہینہ شروع ہوتا ہے. اور پھر جس طرح ایام ابیض کے روزے، اور پھر چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ عید کا، چاند کی تاریخوں کے حساب سے حج کا مہینہ چڑھتا ہے تو 10 ذی الحج کو. ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ وقت کا معلوم کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ یہ جو اس کا تعلق جو ہے، چاند جو ہے دراصل یہ وقت کا معلوم کرنا ہے. مہینوں کا سسٹم پورا اس میں اللہ تعالیٰ کی اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی اس کا کوئی جو توہمات ہے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کا معلوم کرنا ہے. ان سے کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کا تعین حج کی علامتیں ہیں. نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی اصل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی حاصل کرو. پرانے زمانے میں جو تھا، اس آیت کا ہم تناظر دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب وہ حج کا ارادہ کر لیتے تھے، احرام باندھ لیتے تھے، حج کا ارادہ کر لیتے تھے، تو پھر وہ اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے نہیں آتے تھے. یہ اہل مکہ کے لیے نا، کہ ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ حج کا مہینہ آ گیا تو اب انہوں نے کیا حج کرنا ہے، تو اپنے گھروں میں نہیں داخل ہونا. گھروں میں نہیں داخل ہونا تو کیا کرنا ہے، بیک سے آنا ہے، بیک یارڈ سے انہوں نے جو ہے پھلانگ کے آنا ہے. تو اللہ یہاں پر واضح کر رہا ہے کہ حج کا مہینہ آ بھی گیا، تم اپنے گھروں میں جا سکتے ہو، دروازوں سے ہی آؤ. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم پیچھے سے گھروں کی بیک یارڈ سے تم لوگ پھلانگ کے، ایسا نہیں ہے. اپنے دروازوں سے تم آ سکتے ہو. یہ وہاں کا جو معاشرے کا ایک رواج تھا، اس کی وضاحت جو ہے یہاں پر کی گئی ہے ان آیتوں میں. اب اس سے اگلی آیت کو ہم دیکھیں گے. 189 ہم نے پڑھی، 190 آیت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. وقاتلو، اور تم لڑو، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل، راستہ، للہ، اللہ کے راستے میں، الذین، جو لوگ، یقاتلونکم، تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو. ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، نہیں پسند کرتا، معتدین، زیادتی کرنے والوں کو. وقتلوہم، اور انہیں مار ڈالو، حیثو، جہاں، ثقفتموہم، جہاں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، واو اور اخرجوہم، ان کو نکال دو، من سے، حیثو، جہاں سے، اخرجوکم، نکالا انہوں نے تمہیں، والفتنۃ، اور فتنہ، اشد، زیادہ سنگین ہے، زیادہ سخت ہے، من القتل، قتل سے. ولا تقاتلوہم، اور نہیں، تقاتلوہم، تم لڑو ان سے، عند، پاس، مسجد الحرامی، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے، حتیٰ، یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ لڑیں تم سے، فیہ، اس میں. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے لڑو. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح جزا، بدلہ ہے کافرین، کافروں کے لیے. فَإِنِ انْتَهُوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم،
غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وقاتلہم اور تم لڑو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنہ کوئی فتنہ، ویکون الدین اور ہو جائے دین للہ اللہ ہی کے لیے، فإن انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں، فلا تو نہیں عدوانا زیادتی، الا سوائے اس پر علی الظالمین ظلم کرنے والوں کے، سوائے ظالموں کے۔ الشہر الحرام الشہر حرمت والا، الشہر مہینہ، حرام حرمت والا، بالشہر الحرام بدلے حرمت والے مہینے کے، والحرمات قصاص اور حرمت کا بدلہ، الحرمات اور حرمتیں قصاص بدلہ، فمن اعتدی پس جو کوئی زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر بمثلی جیسا کہ ما اعتدی اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہم نے 194 تک پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، 190 سے لے کے 94 4 آیتیں ہم نے لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھی۔ اب آئیں ہم ان کا محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں دیکھیں جنگ کا جو قانون ہے وہ کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جو تم سے لڑے اتنا ہی ان سے لڑو، لیکن زیادتی نہ کرنا۔ وَقْتُلُوهُمْ اور ان سے لڑو حیث ثقفتموہم جہاں تمہیں ان سے مقابلہ درپیش آ جائے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ جنگ و جدل بری چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ فتنہ پھیلانا، فتنے کی جو سمجھ ہے اس کو میرا خیال ہے ہم زیادہ ڈیٹیل سے نہ بھی سمجھیں تب بھی ہم سب کو شعور ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ جنگ و جدل میں تو سب آمنے سامنے ہوتا ہے نا، اس میں کوئی منافقت نہیں ہوتی۔ جنگ میں دشمن کا بھی پتہ ہے اور دوست کا بھی پتہ ہے، لیکن فتنہ کیا ہے؟ فتنے میں منافقین ہوتے ہیں، چہرے کچھ اور ہوتے ہیں، دلوں میں بغض، ٹھیک ہے، اور ان کا کیا کام ہوتا ہے کہ بظاہر وہ چاپلوسی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو بہت ساری جنگیں جو ہیں وہ صرف اور صرف منافقین کی وجہ سے مسلمانوں نے ہارے، نفاق والوں کے۔ اور فتنہ پھیلانا یہ کہ مسلمانوں کے اندر جا کے ایسی باتیں پھیلانا کہ آپس میں ان کی دشمنی پیدا ہو، تو اس چیز کو اللہ نے کیا کہا ہے کہ فتنہ پھیلانا جو ہے یہ جنگ سے بھی زیادہ، قتال سے بھی زیادہ جو ہے یہ سخت چیز ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑے تم بھی نہ لڑو، کیونکہ مسجد حرام کی وہ لوگ بھی حرمت ان کے ہاں بھی تھی نا، اہل مکہ بھی مسجد حرام کی حرمت کے قائل تھے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ یعنی ان کے لیے وہ بھی قائل تھے اور مسلمان تو ہے ہی قائل ان کے، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر وہ تم سے لڑے ہو تو تب تم لڑو ورنہ خود نہیں، مگر جب وہاں لڑنے سے نہ چوکے نہ باز آئیں تو تم بھی انہیں مارو، ایسے کافروں کی یہی سزا ہے، بس اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب پھر دیکھیں یہاں پھر وہی لفظ آ گیا وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ وَقَاتِلُهُمْ اور تم قتال کرو ان سے یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی جب تک ایسے لوگ جو ہیں جو دین کو اندر رہ کر نقصان پہنچاتے ہیں اور سامنے تلوار تان کر نہیں جنگ لڑتے بلکہ انڈر گراؤنڈ وہ مسلمانوں کے گروہوں کو آپس میں لڑوانا، فتنے کو ہم سب سمجھتے ہیں نا کہ آپس میں لڑوانا اور بظاہر دشمنی کا رویہ نہیں لیکن اندر ہی اندر سازشیں کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، تو ان کے ساتھ بھی لڑائی کا حکم ہے، ان کے ساتھ بھی قتال کا حکم ہے، ان کے ساتھ تب تک قتال کرنا ہے جب تک کہ دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ دین میں کہیں منافقت نہیں ہے، دین یا ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا تو کھل کے انکار ہے یا پھر کھل کے اقرار ہے، درمیانی کوئی رستہ نہیں ہے۔
فَإِنِ انتہوا پس اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ہے، یعنی صرف جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، اگر وہ ظالم نہیں ہے تو پھر تمہیں بھی جنگ لڑنے کی، ان کے ساتھ قتال کرنے کی اللہ اجازت نہیں دیتا۔ اب اگلی جو آیت ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک قانون جو ہے جو ان کے ہاں رائج تھا، یہ حضرت ابراہیم کے دور سے چلا آ رہا تھا کہ 4 مہینے جو تھے ان کے ہاں حرمت والے تھے، جن مہینوں میں وہ جنگ و جدل جو ہے اس سے منع رہتے، باز رہتے، ان کے ہاں یہ ایک اصول تھا جو حضرت ابراہیم کے دور سے آ رہا تھا، یہ دین ابراہیمی کا ہی قانون تھا کہ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں جنگ و جدل نہیں کرنی۔ وہ کون کون سے مہینے تھے؟ وہ تھے جی ذی القعد، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں کو، ان میں سے 3 مہینے جو حج کے لیے تھے اور رجب کا مہینہ عمرے کے لیے خاص تھا۔ ان 4 مہینوں میں جنگ، قتل، غارت گری سب کچھ منع تھا، اور اس لیے منع تھا کہ تاکہ لوگ جو ہیں وہ آرام سے خانہ کعبہ تک جا سکیں، کیونکہ اس زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے نا، اور ان کا بڑا یہ رواج تھا کہ یہ لوگ قبیلوں کو، قافلوں کو لوٹا کرتے تھے مشرکین مکہ۔ تو ان مہینوں میں چونکہ بہت زیادہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، ٹریولنگ کرتے تھے، اور اگر یہ لوٹتے تو پھر تو حج ہی معدوم ہو جاتا، اور حج سے تو یہ بڑا فائدہ حاصل کرتے تھے نا، ان کو سال بھر کی رزق کا انتظام ہو جاتا تھا حج کے درمیان میں، یہ وہ لوگ آتے تھے یہاں پر، تو ان کا پورا ایک سسٹم چلتا تھا اس میں۔ اور ویسے بھی یہ دین ابراہیمی میں بھی منع تھا ان مہینوں میں جنگ و جدل۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے ان مہینوں کے بارے میں پوچھا تو یہ اس کے بارے میں جو ہے یہ آیات نازل کی گئی۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، یعنی ان مہینوں میں اگر کوئی زیادتی کرے تو پھر اس کے ساتھ ویسا ہی، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، یعنی اگر یہ لوگ ان حرمت والے مہینوں کا احترام کریں گے تو مسلمانوں کے لیے بھی احترام لازم ہے، اگر یہ لوگ نہیں کریں گے اور یہ لوگ مسلمانوں کو ان مہینوں میں تنگ کریں گے تو پھر مسلمان جو ہے وہ اس کا پورا اس کا جواب دیں گے۔ لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے یہ قانون بنا دیا گیا کہ جو ان مہینوں میں لڑے گا تو اس کے ساتھ لڑنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ پھر اگلا ایک بڑا خوبصورت قانون ہمیں نظر آتا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ کن کا ساتھ دے گا؟ اللہ متقیوں کا ساتھ دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ جو ہے ایسا ڈر جو محبت کا ڈر ہو، دوسرا ڈر نہیں کہ جس کے ڈر سے ہم چھپ کے بیٹھ جائیں، نہیں، تقویٰ وہ ڈر ہے جس میں محبوب کی ناراضگی کا ڈر ہو۔ خوف وہ والا خوف نہیں ہے، یہ محبت والا خوف ہے، ناراضگی والا خوف ہے۔ اور یہاں کیا کہا گیا ہے کہ جو اللہ سے تقویٰ اختیار کرتے ہیں نا، پھر اللہ انہی کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ بڑی آیت، یہ بھی وہی والی آیت ہے جن کو ہم نے کہا تھا نا کہ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نے سنبھال کے اپنے وہ کی ورڈ کے طور پر اپنے برین میں سیو کر لینا ہے، اور بہت سارے وقت ایسے آتے ہیں جب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کہیں ہم پھنس رہے ہیں، کہیں ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، تو اس لمحے ہم نے یہ سوچنا ہے، اس آیت کا خیال کرنا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو اللہ نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ اللہ نے ڈرنے والے کا، جس نے اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیا اور اس تعلق پر وہ پورا اترا اور اللہ کے ساتھ اس نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، تو پھر کبھی اس شخص کو خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ساتھ اللہ نے اسی کا دینا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں ہمارے ایمان کو بڑی تقویت دیتی ہیں، اور بہت سارے کمزور لمحے ہماری زندگی میں آتے ہیں جب ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور ہمیں ارد گرد کہیں کوئی مدد نظر نہیں آتی، تو اس وقت پھر یہ آیتیں ہمیں ہمت دیتی ہیں، ہمیں حوصلہ دیتی ہیں، ہمارے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور اچھا نیک عمل کرو،
احسان کا رویہ اپناؤ. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو. یہ آج ہمارے یہاں بہت رواج چل گیا. ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو برابری کی بیس پہ ملیں گے، ہم جس سے ملیں گے برابری کی بیس پہ ملیں گے. ٹھیک ہے، تو اگر برابری کی بیس میں ملنا منع نہیں ہے، برا نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے اللہ کی محبوبیت کا درجہ پانا ہے، وہ لوگ جن کو اللہ نے کہا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو پھر ہمیں کیا ہے کہ پھر ہمیں احسان کا رویہ اپنانا ہوگا. دیکھیں احسان کرنا، ہمیں ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارا عام معاشرتی رویہ ایسا بن گیا ہوا ہے نا، بڑا مٹیریلسٹک دور ہے، تو ہم بڑا پورا پورا ملنا چاہتے ہیں، بڑا پورا پورا رویہ اپناتے ہیں کہ اتنا اس نے ہمارے ساتھ اتنا کیا، ہم بھی اتنا ہی کریں گے، اس سے بڑھیں گے نہیں. لیکن اگر ہم اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ کرتے ہیں، احسان کا رویہ بناتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں جائے گی. یہ بھی ہمارا روحانی وائٹامن ہے، اس کو بھی ہم نے سیو کر لینا اپنی برین کی میموری میں. ٹھیک ہے، آج ہم نے دیکھنا ہے ساتھ ساتھ کہ ہم نے کتنے وائٹامن جو ہیں وہ سیو کیے. ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان اللہ مع المتقین، اور ایک ہم نے یہ دیکھا ان اللہ یحب المحسنین، اور تیسرا کیا تھا، بالکل ابتدا میں ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ اللہ کو دل میں بھی پکارو تو اللہ کیا کرتا ہے، اللہ ہماری پکار کا جواب دیتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو ہم نے پختہ کرنا ہے. یہ وہ آیتیں ہیں جن کو ہم نے یاد رکھنا ہے، اور یہ ہمیں بہت لمحوں میں بڑی انگزائٹی سے، بڑی تکلیف سے، یہ آیتیں جو ہیں بڑی ٹینشنوں سے ہمیں بچا لیتی ہیں، اور اگر ہم کہیں پھنس گئے ہیں تو ہمیں بڑی انرجی بھی دیتی ہیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور تم پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کر لو تو اس کو پورا کرو. اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی حضور پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے. یہ اب آگے جو آیات ہیں یہ آ جاتی ہیں جن میں حج اور عمرہ کے جو قوانین ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ واضح کیے ہیں. حج اور عمرہ جو ہے جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے حج تو فرض ہے، اور عمرہ جو ہے اس کے بھی پورے کے پورے قوانین جو ہے وہ ہمیں بتا دیے گئے ہیں کہ کس طرح سے عمرے کے اندر ہم نے احرام باندھنا ہے اور کن باتوں سے منع ہونا ہے اور کیا کچھ کرنا ہے. تو ان آیتوں کا پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کی تشریح میں جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ، یہ آیت ہم نے دیکھ لی کہ حج کو پورا کرو. اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. وَأَتِمُّ 196 نمبر آیت ہے. وَأَتِمُّ، اور تم پورا کرو، حج والعمرہ، اور عمرہ، للہ اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر احصرتم تم روک دیے جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو جو میسر ہو، من الہدی، قربانی میں سے، ولا تحلقوا، اور نہ منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ، پہنچ جائے، خدا قربانی، محلہ، اپنی جگہ پر. فمن، پس جو، کانا ہے، منکم، تم میں سے، مریضن، بیمار، او، یا بھی، اس کے اذن، کوئی تکلیف ہے، من رأسہ، اس کے سر میں، ففدیہ، تو وہ بدلہ دے یعنی فدیہ دے، من سے، صیام، روزہ، او، یا صدقۃ، صدقہ دے، او، یا نسک، قربانی. فَإِذَا، پس جب، تم امن میں ہو، فمن تمتع، تو جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ، عمرہ، الحج، الا کی طرف، حج، فما، پس جو، فمستیسر، جو میسر آئے، من الہدی، قربانی میں سے، فمن لم یجد، پس جو کوئی نہ پائے، صیام، تو روزہ رکھے، ثلاثۃ، 3 ایام، دن کا، فی الحج، حج میں، وسبع، اور 7، پس اذا، جب، رجعتم، تم لوٹو، واپس آ جاؤ، یعنی تل کا، یہ، عشرۃ، 10 ہو گئے، کاملۃ، پورے، ذالک، یہ، لمن، اس کے لیے ہے، لم یکن، نہ ہو، اہلہ، اس کے گھر والے، حاضری، موجود، مسجد الحرام، مسجد حرام میں نہ رہتے ہوں. واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ تعالی سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، شدید کہتے ہیں کہ بہت سخت، عقاب، عذاب دینے والا ہے، کہ اللہ جو ہے وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے. تم اللہ سے ڈرو.
اب ہم ان آیتوں کو دیکھ لیں کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ کس تناظر میں نازل ہوتی ہیں کہ جب حج کے لیے ہم جاتے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَہ، ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کر لو تو اس کو پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ، یعنی جیسا کہ وہ ہوا تھا نا اس کا کیا کہنا چاہیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی ہوا تھا نا، یہ لوگ احرام باندھ کے چلے گئے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، قربانی کے جانور ساتھ تھے، لیکن انہوں نے حج نہیں کرنے دیا، وہ عمرے کے لیے نہیں جانے دیا تھا۔ تو پھر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اپنے عمرے اتارنے سے پہلے جو ہے اپنی قربانی کے جانور ذبح کیے تھے، کچھ قربانی کے جانور ذبح کر دیے، سروں کو منڈوایا اور جو ہے وہ احرام اتار دیے۔ تو یہاں پر وہی والی جو قانون ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر ہے اس کے اللہ کی راہ میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی سر کس وقت منڈوانا ہے؟ قربانی کے بعد۔ اور حج اور عمرے میں بھی یہی قانون ہے نا، کہ حج میں یہی قانون ہے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو سوری میں نے عمرہ کہہ دیا، حج میں قربانی ہوتی ہے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں نا تو اس میں سروں کو منڈوانا اور قربانی کرنا، یہ سارے ارکان آتے ہیں نا حج کے، تو اس میں کیا ہے کہ حج کا رکن یہ ہے کہ پہلے قربانی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سر کو منڈوانا۔ پھر آگے اس کا کہہ دیا گیا کہ جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس پر اپنا سر کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ وہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کا فائدہ اٹھائے اور حسب مقدور قربانی دے، اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، یہ پورے وہ قانون بتائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پورے 10 روزے رکھے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، مسجد حرام کے قریب جن کے گھر نہ ہوں، یعنی عرب جاہلیت میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں ادا کرنا عظیم گناہ ہے۔ یہ ان کی خود ساختہ شریعت میں عمرے کے لیے الگ سفر تھا اور حج کے لیے سفر الگ کرنا ضروری تھا۔ اللہ نے اس قید کو اڑا دیا اور یہاں اور باہر سے آنے والوں کے لیے یہ رعایت فرما دی کہ وہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر دیں۔ البتہ جو لوگ مکہ کے آس پاس میقات کی حدود کے اندر رہتے ہوں انہیں اس رعایت سے مستثنا قرار دیا، کیونکہ ان کے لیے عمرے کا سفر الگ اور حج کا سفر الگ کرنا مشکل نہیں ہے۔ حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی عمرہ کر کے احرام کھول لے اور ان پابندیوں سے آزاد ہو جائے جو احرام کی حالت میں لگائی جاتی ہیں، پھر جب حج کے دن آئیں تو از سر نو احرام باندھ لے۔ احرام کی حالت میں میاں بیوی کے درمیان تعلق منع ہے، بلکہ ان کے درمیان ایسی گفتگو بھی نہیں ہونی چاہیے جو رغبت دلوائے اس طرف۔ باقی جو اس کے قوانین جو ہیں وہ سارے کے سارے ڈیٹیل سے یہ قوانین جو ہیں وہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ان آیتوں کو تو اس میں سارے قوانین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے بیان کر دیے ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے زمانہ میں حج کے لیے جو تھا ان کے جو رسم و رواج تھے وہ مختلف تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام جب آیا تو اس نے انہی رسم و رواج میں جو غلط تھے ان کو چھوڑ دینے کا کہا، اور جو صحیح رسم و رواج جو قوانین اسلام نے اپنے جو تھے وہ ان کو دیے۔ ان میں سے ایک قانون یہ بھی ان کے ہاں ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب وہ حج کے لیے نکلتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ اپنے لیے زیادہ راہ نہیں لے کے جانا، یعنی حج کا خرچہ ہم ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، کیوں؟ وہ کہتے تھے یہ تقوی کے خلاف ہے۔ اسپیشلی جو یمن کی طرف کے جو لوگ تھے ان کے ہاں تو یہ بہت رواج تھا کہ وہ جب سفر حج کے لیے جاتے تو وہ کہتے کہ بھئی مال اسباب یعنی جو زیادہ راہ پیسے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، مانگ تانگ کے وہ گزارا کرتے کہ اللہ خود ہی پورا کرے گا، مانگنا لوگوں سے، اور اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قانون کی بھی یہاں پر تردید کی ہے، اگلی آیت ہم پڑھیں گے تو اس قانون کی بھی تردید جو ہے وہ کی گئی ہے۔ باقی جو پیچھے قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیے وہ ان قوانین کو بھی
ہم نے سمجھ لینا ہے اچھی طرح سے. وہ کون کون سے بتائے گئے کہ ہم اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت انسان کر لے تو اس کو پورا کرے, اور اگر کہیں گر جاؤ تو قربانی میسر آئے تو اللہ کی جناب میں پیش کر دو. یعنی اگر راستے میں کوئی ایسا سبب پیش آ جائے جس کی وجہ سے آگے جانا غیر ممکن ہو تو مجبوراً رک جانا پڑے, تو جو بھی قربانی ہے اس کو جو بھی قربانی میسر ہو, یعنی جانور کی قربانی مثلاً گائے بکری اونٹ وغیرہ جو بھی قربانی ہو اس کو قربان کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, جس کو بھی میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ جس طرح کے اس موقع پر ہوا تھا. یعنی اگر سفر کی نیت کر لی اور سفر کے لیے نکل گئے, جیسے وہ ہوتا ہے نا احرام باندھ لیے حج کے اور زادے راہ بھی لے لیا سب کچھ, تو اب کسی وجہ سے جنگ ہے کوئی مسئلہ بھی آ گیا تو پھر اس کے لیے قربانی جو ہے وہ کرنی پڑے گی, پھر احرام کھولے جائیں گے. پھر اپنے سر کو نہ مڑواؤ کہ جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے, اور جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے. ٹھیک ہے, قانون دے دیا گیا, اور اگر وہ اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی شرعی وجہ کے تو پھر کیا کرنا ہے, تو پھر فدیہ ضروری ہے, فدیہ لازم ہے. فدیہ کیا ہے, فدیہ میں کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے, حدیث سے معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم 1 بکری ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو آگے نا یہ صدقہ دے یا قربانی کرے, تو اس میں جو حدیث ہمیں بتاتی ہے وہ میں نے بیان کر دی. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے, امن نصیب ہو جائے کہ یعنی وہ سبب دور ہو جائے جس کی وجہ سے مجبوراً تمہیں رستے میں رکنا پڑا تھا, چونکہ اس زمانہ میں حج کا راستہ بند ہونے اور حاجیوں کے رک جانے کی وجہ یا زیادہ تر دشمن اسلام قبیلوں کی مزاحمت ہوا کرتی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں گھر جانے میں ان کے بالمقابل امن نصیب ہونے کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے ہیں. یعنی اگر حالات ٹھیک ہو جائے تو پھر کیا ہے, تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے حسب مقدور قربانی دے. اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانہ میں اور 7 گھر پہنچ کر, اس طرح پورے 10 روزے رکھ لیے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو. اللہ کے ان احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرو. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو سارے کے سارے قانون اللہ نے بتائے ہیں, اب اللہ نے ساتھ ہی کیا کہہ دیا کہ ان کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے رہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ شدید عذاب دینے والا ہے. یعنی یہ بڑے بڑے جو عبادات ہیں حج عمرہ, یہ ایسی کھیل تماشا نہیں ہے. اس کا ایک جو ہے نا قانون واضح طور پر بتا دیا کہ ان قوانین کی پیروی کرنا جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے لازم ہے. اب ٹائم تو ہمارا اوور ہو گیا, اس سے جو اگلی آیت تھی اس کو ہم نے دیکھ لیا تھا, اس کا پس منظر ہم نے پڑھ لیا تھا. ابھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ کس تناظر میں پیدا ہوئی تھی کہ لوگ جو تھے وہ کہتے تھے کہ حج کا جو زادے رہا ہے, جو خرچے کے پیسے ہم نہیں لے کے جائیں گے, ہماری اللہ پہ بھروسہ, اللہ میں کھلائے پلائے گا, تو اس کی مذمت کی گئی ہے. اور مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اصل زادے راہ کیا ہے؟ اصل زادے راہ تقویٰ ہے, اور تم اپنا خرچہ پانی جو بھی تمہیں رستے کے لیے سفر کے جو اخراجات ہیں وہ تمہارے پاس اپنے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, مومن جو ہے اس کی عزت نفس کی اللہ بڑی حفاظت کرتا ہے, اور یہاں وہی قانون جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے. یہ آیت جو ہے 196 ہم نے پڑھی, 197 نمبر آیت جو ہے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کا جو ہمارا بیان ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس آیت کا تناظر تو ہم نے دیکھ لیا, اب اس کا باب ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے, جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں کوئی شاوانی فعل, کوئی بد عملی, لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جب حج کے لیے ہم نکل گئے تو پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہ آپس میں, اور نہ ہی یعنی احرام وہ لوگ باندھ کے نکلتے تھے نا. اب آج تو ہم جہازوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, منٹوں میں میقات گزر جاتی ہے, تو اس وقت یہ کافی زیادہ سفر تھا, میقات کافی دور ہے, اور وہاں سے جب پتہ چل جاتا تھا احرام میں ہی وہ کراس کرنی ہوتی تھی, تو دور دور سے جو وہاں کے قبیلے ہوتے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا یہ حاجی ہے, جانور ساتھ ہوتا تھا, احرام باندھا ہوتا تھا, تو پھر وہ
ان لوگوں سے نہیں لڑتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بات کہی گئی ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں، اور جو نیک کام تم کرو گے اللہ کے علم میں ہے۔ سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ، یہ وہی جو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو، واتقونی، اور تم مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب۔ اولی الالباب کون ہوتے ہیں؟ عقل و دانش والے لوگ۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اب اس چیز کو بھی ہم دیکھ لیں کہ اپنا خرچہ ساتھ لے جانے کا کہا گیا، اور پھر آگے یہ کیا کہہ دیا گیا؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین جو ہے زاد راہ وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ یعنی جب حج کے سفر کا ارادہ کر لیں تو پھر جو دنیاوی برائیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان سے بچنا اور تقویٰ کی روش اختیار کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ یہاں پر اسی طرف اشارہ کیا گیا کہ اپنا خرچہ تو ساتھ ہوگا، لیکن رویے بھی چینج ہمارے ہو جانے چاہیے، کہ ہم بہت اللہ کی رضا کے طالب ہو جانے چاہیے۔ اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مجھی سے ڈرو، اور اللہ جو ہے یا اولی الالباب اتقونی، تم ڈرو یا اولی الالباب، اے عقل والو، جو عقل رکھنے والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 197 نمبر آیت پہ آج ہم نے اپنا لیسن کلوز کیا۔ کل انشاءاللہ 188 سے ہم شروع کریں گے، اور اجازت چاہنے سے پہلے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ جو پڑھا، جو سنا ہے، ایک دفعہ اس کو اپنے ترجمے والے قرآن پاک سے پڑھ لیجئے تاکہ ذہن نشین ہو جائے، اور جو پڑھیں اس کو آگے پھیلائیں، اس کی دعوت ضرور دیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس پاک اور بابرکت مہینے میں ہمیں اپنی نیکیوں کو اور بڑھانا ہے، اور اللہ کریم ہمارے تمام جو نیک اعمال ہیں ان میں ہمیں استقامت دے اور ان میں برکت عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ شیطان تو قید ہے نا، اور اس میں کیا ہے کہ جنگ صرف نفس سے ہوتی ہے، نفس تو قید نہیں ہے، اس کے ساتھ تو جنگ جاری ہے نا۔ اس لیے ہمیں ہمت دے، ہمیں توفیق دے نیک عمل کرنے کی، اور نیکی کے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دے۔ ضرور آگے اس کو پھیلانے میں میرا ساتھ دیں، اور اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔